امریکی صدر بل کلنٹن کی مدد سے سال 1993 میں اوسلو معاہدے کے بعد اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم اسحاق رابین اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے چیئرمین یاسر عرفات کے اس مصافحے نے اسرائیل فلسطین تنازع کے ممکنہ حل کے بارے میں دہائیوں سے موجود منفی خیالات کو کسی حد تک ختم کر دیا تھا. لیکن 1978 میں امریکہ میں کیمپ ڈیوڈ سے شروع ہونے والی قیام امن کی یہ کوششیں جب کیمپ ڈیوڈ میں ہی سال 2000 میں بغیر کسی نتیجے کے اپنے اختتام کو پہنچی تو اس تنازع نے مزید شدت اختیار کر لی. یونیورسٹی کالج لندن میں جوئش مسلم تعلقات کے ماہر ڈاکٹر سیتھ انزسکا نے اسی دور کی سیاسی تاریخ پر اپنی کتاب پریونٹنگ پیلسٹائن اے پولیٹیکل ہسٹری فرام کیمپ ڈیوڈ ٹو اوسلو میں بات کی ہے. میرے خیال سے ان سفارتی کوششوں کی وجہ سے سیاسی اور سفارتی طور پر فلسطین کی خود مختاری کو نقصان پہنچا. سیتھ کہتے ہیں کہ اوسلو معاہدے کے 25 سال بعد ایک اور مصافحے کے بعد ایسے اقدامات کیے گئے جن کے باعث قیام امن کی کوششوں کو مزید نقصان پہنچا. یہ مصافحہ تھا امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے درمیان، جس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے شدید فلسطینی مخالفت کے باوجود امریکی سفارت خانہ یروشلم منتقل کیا، فلسطینی مہاجرین کی امداد کے ادارے کی مالی امداد ختم کی اور واشنگٹن میں فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کے دفتر کو بند کرنے جیسے اقدامات کیے. واشنگٹن میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ مسئلہ فلسطین میں اسرائیل کی پالیسیز کی مکمل حمایت کرتی نظر آتی ہے اور مستقبل قریب میں اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آتا. فاؤنڈیشن فار مڈل ایسٹ کی صدر لارا فریڈمن کہتی ہیں کہ اسرائیل کے باہر ایک یہودی کے طور پر ان کے لیے یہ ٹرمپ انتظامیہ کی واحد پالیسی ہے جو شروع سے ہی مربوط، نتیجہ خیز اور ایک ہی ڈگر پر نظر آتی ہے. امریکہ کا ایک واضح موقف ہے جو اسرائیل کی قدامت پسند حکومت کا ایجنڈا ہے کہ اسرائیل ان تمام علاقوں کا قبضہ رکھے گا جو وہ رکھنا چاہتا ہے، اور اسرائیل فلسطینی سرزمین پر اپنی آبادیوں یا یروشلم یا مہاجرین کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، اور امریکہ باقی دنیا سے اس حقیقت کو قبول کروانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ کام کرے گا. عرب اسرائیل انسٹیٹیوٹ کے جیمز زوکبی موجودہ صورتحال اور PLO کے دفتر کی بندش کو فلسطین کے لیے بدترین قرار دیتے ہیں. فلسطینی قیادت اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کے سلوک کی وجہ سے بے بس ہو چکی ہے، اور فلسطینی اتھارٹی اور حماس میں اختلافات اور ان کی جلا وطن فلسطینیوں سے دوری نے بہت سے مسائل کو جنم دیا ہے. دوسری طرف اسرائیلی آبادیوں کے تیزی سے بڑھنے کے علاوہ حالات وہی ہیں جہاں 40 سال پہلے کیمپ ڈیوڈ کے معاہدے سے پہلے تھے. جیمز زوکبی کہتے ہیں کہ گزشتہ 40 سال میں اسرائیلی آبادیاں 8,000 سے 6 لاکھ تک پہنچ گئی ہیں، اور موجودہ صورتحال میں فلسطینیوں کے پاس ٹرمپ انتظامیہ کے اقتدار کی مدت ختم ہونے کے انتظار کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا. ثاقب الاسلام، اردو VOA، واشنگٹن.